علم کی بے قدری زوال کی سب سے بڑی وجہ۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں جب مدارس و معالم ویران ہونے لگے اور علم کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہو گیا تو خلیفہ نے قاضی القضات سے اس کا سبب دریافت کیا۔ قاضی صاحب نے کہا جواب اگلے سال دوں گا۔ خلیفہ حیران ہوئے مگر صبر کر لیا۔ سال گزرا، عید کا دن آیا مگر اس بار قاضی صاحب عیدگاہ نہ پہنچے۔ خلیفہ نے نمائندے بھیجے مگر قاضی صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ تب تک امامت نہیں کرائیں گے جب تک خود خلیفہ انہیں پالکی میں لے کر نہ آئیں۔ یہ مطالبہ عجیب لگا مگر علم دوست خلیفہ نے اسے پورا کیا۔ چند دنوں بعد خلیفہ حیران رہ گئے کہ مدارس میں طلبہ کی تعداد بے حد بڑھ گئی، یہاں تک کہ چٹائیاں بھی کم پڑ گئیں۔ وزراء اور امراء کے بچے بھی زمین پر بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ خلیفہ نے قاضی صاحب سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ قاضی صاحب مسکرائے اور بولے یاد ہے آپ نے پوچھا تھا کہ لوگ علم کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھ لیجئے، جب آپ نے ایک عالم کو عزت دی تو لوگ علم کی طرف خود بخود متوجہ ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم ترقی کرے تو اہل علم کی عزت کیجیے۔ مگر افسوس آج ہمارے ہاں اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ یہاں اصل ہیرو سائنس دان نہیں، فلمی اداکار اور کھلاڑی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا آخری دنوں میں بے قدری کا شکار رہا۔ مدارس کے علماء جھوٹے مقدمات میں ہتھ کڑیاں پہنے عدالتوں میں کھڑے نظر آتے ہیں، اساتذہ کو ان کے شاگرد اور پولیس والے بے عزت کرتے ہیں۔ ایوارڈ اور پروٹوکول فقط کھیل اور تفریح کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے ہیں، جبکہ وہ طلباء جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کیا کسی حکمران کے لیے ان کا کوئی مقام نہیں۔ جب کسی ملک میں ناچنے والوں کو ہیرو بنا دیا جائے اور علم والوں کو رسوا کیا جائے تو پھر وہ ملک صرف تماش بین پیدا کر سکتا ہے، نہ کہ غزالی، رازی، ابو علی سینا، ڈاکٹر قدیر، طارق، خالد، ٹیپو سلطان، عزیز بھٹی یا ایم عالم۔ اگر آج بھی ہمیں اپنی تباہی کا احساس ہو جائے تو پلٹ آئیں اپنی اصل شناخت کی طرف، اپنے ماضی کے وقار کی طرف، اپنے روشن مستقبل کی طرف، کیونکہ ہماری ترقی صرف تعلیم، علم کے احترام، حیا، غیرت اور اپنے حقیقی ہیروز کی قدردانی میں ہے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا نام بھی تاریخ کی کتابوں سے مٹ جائے گا۔